اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربل کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج جو میں آپ کو نسخہ بتانے لگا ہوں وہ ہے گردہ کے اندر پتھری اور اس کا علاج۔ تو ناظرین، یہ بہت ہی تکلیف دہ مرض ہے۔ جب یہ گردہ کے اندر ریت یا پتھری کی صورت میں جمع ہوتی ہے تو وہ ایک تکلیف دہ مرض ہے جو کہ مریض کو بے چین کر دیتی ہے، بہت ہی مہلک ہے۔ تو جب پتھری گردہ کے اندر چبھتی ہے تو مریض مارے درد کے لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے اس کی؟ یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے، اور گھروں میں اس کو دیکھیں کہ جب غلیظ اور مرطوب غذاؤں کے زیادہ استعمال سے لیس دار رطوبتیں جن کے اندر مٹیالے اجزاء کا غلبہ ہوتا ہے گردہ کے اندر اکٹھی ہو کر پڑی رہتی ہیں تو جسم کی حرارت لطیف اجزاء کو ان سے اڑا دیتی ہے اور مٹیالے اجزاء باقی رہ جاتے ہیں جو کہ پتھری کا باعث بنتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کی علامات کیا ہیں؟ ابتدا میں پتھری مونگ یا چنے کے برابر ہوتی ہے۔ جب یہ گردے میں بن جاتی ہے تو پیشاب بھی تکلیف سے آتا ہے۔ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب کے ساتھ خون آنا شروع ہو جاتا ہے اور مریض جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا جو آج میں آپ کو نسخہ بتانے لگا ہوں وہ لکھیں، اور یہ صرف ایک دن آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے دن جو پتھری ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گی۔ اگر بہت ہارڈ پتھری ہے 2 یا 3 دن لگے گے۔ تو یہ میرا نسخہ آپ نوٹ فرما لیں۔ لکھیں سب سے پہلے سوڈا بائی کارب، یہ پنساری کی دکان سے آپ کہیں گے تو مل جائے گا آپ کو، یہ 10 گولے لینا ہے آپ۔ دوسری چیز ہے خوردنی نمک، یعنی کہ گھروں میں جو نمک استعمال کیا جاتا ہے، ہم گھروں میں جو ہانڈی میں ڈالتے ہیں وہ نمک لینا ہے، یہ بھی 10 گولے لینا ہے۔ اور تیسری چیز ہے سنگ دانہ مرغ۔ یہ سنگ دانہ مرغ کیا ہے؟ یہ جو پوٹ ہوتی ہے نا مرغ کی، اور پوٹ کے اندر جو ایک بریک سی جلی جب ہم اتارتے ہیں تو باقی پوٹ کو ہم پکا لیتے ہیں، اس کو پھینک دیتے ہیں، وہ سنگ دانہ مرغ ہوتا ہے، وہ لینی ہے۔ وہ بھی پرسانی کی دکان سے مل جائے گی۔ اگر گھروں میں آپ نے گٹھی کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر لیں۔ وہ سنگ دانہ مرغ آپ نے وہ بھی 10 گولے لینا ہے۔ اور جمال کوٹا، یہ آپ نے 3 ماشا لینا ہے، یہ 4 اجزاء ہے۔ تو ناظرین، اس کو بنانا کیسے ہے؟ تو سب سے پہلے تو جمال کوٹا کو آپ نے پیسنا ہے، کم از کم آدھا گھنٹہ اس کو پیسیں، اور اتنا بریک جب ہو جائے تو جو 3 اجزاء پہلے ہیں، سوڈا بائی کارب، نمک اور کلمی اور سنگ دانہ مرغ، اس کا پہلے ہی سفوف علیحدہ بنانا ہے۔ اس کا سفوف بنا کر وہ جمال کوٹا میں جو آپ نے اس کو سفوف بنایا اس میں ڈالنا ہے، اور چاروں کو مکس کر کے کم از کم اس کی 1 گھنٹہ رگڑائی کرنی ہے۔ 1 گھنٹہ رگڑائی کرنے کے بعد اس کو سنبھال کر رکھیں۔ اور اس کی خوراک کیا ہے؟ 1 ماشا سے لے کر 3 ماشا تک یہ شربت بزوری، یا آپ نے کسی ادارے کا لینا ہے، سینس کا نہیں لینا، کیونکہ بازاری جتنے بھی شربت ہے وہ سینس کے بنتے ہیں۔ ہمدرد کا لے لیں یا کسی اور کمپنی کا لے لیں، رجسٹرڈ کمپنی کا کسی کا لیں، تو اس کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو آپ کسی برتن میں پیشاب کریں تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں یا گھنٹے کے بعد چیک کر لیں کہ جو پتھری ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر نکلنا شروع ہو جائے گی دوسرے دن، پہلے دن نہیں۔ اگر وہ سخت ہے تو 2 دن استعمال کر لیں، 3 دن کر لیں، لیکن میرے اللہ کے فضل و کرم سے یہ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی اور مریض بالکل آرام کی زندگی گزارے گا۔ تو ناظرین، میری ویڈیو آپ کو اگر پسند آئے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس دیں، اور میرا چینل حکیم خالد ہربل کلینک کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر روز نئی سی نئی ویڈیو ملتی رہے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔